مولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه في كلامه الخالد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وحزبه أجمعين. دونوں عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے، الجھنے لاکھ سے ہی تم سے سنبھل سکتا ہے. میری حالت کا بدلنا نہیں دشوار تمہیں، تم اگر چاہو تو قبلہ بھی بدل سکتا ہے. دربار مصطفیٰ کا قرینہ کچھ اور ہے، مرنا یہاں کا اور ہے، جینا کچھ اور ہے. کعبہ خدا کا گھر ہے، ریاض خلیل بھی، لیکن خدا گواہ مدینہ کچھ اور ہے. اس آستہ پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے، ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے. ہر قدم پہ ہوتی ہے ہم سے خطا ضرور، لیکن حضور آپ کی عادت عطا کی ہے. جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے، یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے. ذکر تھا افلاک پر صلی اللہ پیدا ہوئے، بن کے رحمت دو جہاں میں مصطفیٰ پیدا ہوئے. منہ چھپایا کفر نے کالی گھٹاؤں میں لطیف، آج شان کبریا نور خدا پیدا ہوئے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو ام لقب ہوں پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل رسلہ وخاتم انبیائہ وحبیبہ ونبیہ ورسولہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرت پیر و مرشد قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ مد ظلہ العالی سجادہ نشین بارگاہ سرکار الہ والی رضی اللہ تعالی عنہ. ام محترم حضرت مولانا سید شاہ شفیع پاشا قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، صدر مرکزی انجمن اہل سنت و جماعت کرنول، الحاج جناب بی امتیاز علی خان صاحب پریزیڈنٹ مرکزی میلاد کمیٹی کرنول، اسٹیج پر موجود سجادگان، مشائخ، علماء اہل اسلام، برادران ملت، آپ کی ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کے جیسا کوئی نبی نہیں ہے. اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے دین کے جیسا کسی کا دین نہیں ہے. اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی شریعت کے جیسی کسی کی شریعت نہیں ہے. اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے صحابہ کے جیسے کسی کے صحابہ نہیں ہیں. اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے خاندان کے جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے. اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی بیٹی کے جیسے کسی کی بیٹی نہیں ہے. اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کے نواسوں کے جیسا کسی کا نواسا نہیں ہے. اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی امت کے اولیاء کے جیسے کسی کی امت میں اولیاء نہیں ہے. اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی میلاد کے جیسی کسی کی میلاد نہیں ہے. اور اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا قسم خدا کی جس کی ولادت پر اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، آدم کی اولاد میں پیدا ہونے والے کسی کی پیدائش پر قسم خدا کی اتنی خوشیاں نہیں منائی جاتی. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اگر میں ایسا کہوں تو غلط ہوگا. اگر میں کہوں کہ میلاد کی خوشیاں مشرق سے مغرب تک ہیں، شمال سے جنوب تک ہیں، عرب سے عجم تک ہیں، تو ایسا کہنا غلط ہوگا. صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرب سے عجم تک نہیں ہیں. قسم خدا کی یہ خوشیاں زمین والوں کے لیے بھی ہیں، آسمان والوں کے لیے بھی ہیں. زمین والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین والوں کے لیے تشریف نہیں لائے، آپ زمین والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. کائنات عالم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میرے سرکار کا صدقہ نہ ملا ہو. کائنات عالم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو مصطفیٰ کی بھیک نہ ملی ہو. مصطفیٰ کا صدقہ سب کو مل رہا ہے. ہاں
کوئی لے کر مان رہا ہے، کوئی لے کر مان نہیں رہا ہے۔ یہ مت کہیے کہ سرکار کا صدقہ کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا، سرکار کے نمک خوار سب ہے، فرق اتنا ہے کوئی نمک حلال ہے کوئی نمک حرام ہے، کوئی کھا کر ناشکری کر رہا ہے، کوئی ان کا کھا بھی رہا ہے، ان کے گیت گا بھی رہا ہے، فرق ہے تو اتنا ہی فرق ہے، نمک خواری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سرکار کے نمک خوار سب ہے، سرکار کے منکر بھی قسم خدا کی سرکار کے صدقہ خور ہے، وہ بھی سرکار کی بھیک پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرماتا اے حبیب آپ کے ماننے والوں کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا؟ جی نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ماننے والوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے، نہیں ماننے والوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے، جان کے دشمنوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے، خون کے پیاسوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے۔ میلاد النبی کی محفلوں کو روکنے والوں بد نصیبوں، تمہارے لیے بھی میرے نبی رحمت بن کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری نمک حرامی کے باوجود تم کو ہوا بھی مل رہی ہے، کھانے کے لیے کھانا مل رہا ہے، پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، یہ میرے سرکار کے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کے ماننے والوں کو بھی ان کا صدقہ مل رہا ہے، ان کے نہ ماننے والوں کو بھی ان کا صدقہ مل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں چند کافر مکہ مکرمہ کے سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے محمد نعوذ باللہ من ذالک، نخل کفر کفرنا باشد، اگر آپ حق پر ہیں تو دعا کیجئے، ہمارے لیے بد دعا کیجئے کہ ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بد دعا کرنے والوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی کہ اے پروردگار اگر یہ محمد عربی حق پر ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارشیں فرما، ہم کو ہلاک کر دے، ہم پر عذاب مسلط فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ دعا مانگنے والے خود اپنے لیے بد دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ کس کو عذاب نہیں دے گا؟ نمک حلالوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، نمک حراموں کی بات ہو رہی ہے، ماننے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، منکروں کی بات ہو رہی ہے، وفاداروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، سرکشوں باغیوں کی بات ہو رہی ہے، ادب والوں محبت والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بدتمیزوں بدعقیدوں بے ادبوں کی بات ہو رہی ہے، میلاد کی خوشیاں منانے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، میلاد کی خوشیوں پر جل کر کوئلے کی طرح بھنجانے والوں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات ہو رہی ہے، مومنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کہ اے پروردگار اگر یہ حق پر ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما کر ہم کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ نماز پڑھتے تھے، کیوں نہیں کرے گا؟ روزہ رکھتے تھے وہ، کیوں نہیں کرے گا؟ دعوت کا کام کرتے تھے، کیوں نہیں کرے گا؟ تبلیغ کا کام کرتے تھے، کیوں نہیں کرے گا؟ بخاری شریف کا درس دیتے تھے، کیوں نہیں کرے گا؟ کیا میگزینوں میں آرٹیکلز لکھتے تھے، کیوں نہیں کرے گا؟ کیا تحریکاں چلاتے تھے، کیوں نہیں کرے گا؟ کیا کوئی کوشش کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، مصطفیٰ کی رحمت کو نہیں مانتے تھے۔ ایسے بد نصیبوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ تو ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیارے حبیب آپ ان کے درمیان میں جلوہ فرما ہے۔ یہ بد نصیب اگر عذاب کی دعا مانگ رہے ہیں، ہم ان کے دعاؤں کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے، ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھیں گے۔ جس قوم میں آپ تشریف فرما ہے اس قوم پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ محمد رسول اللہ کہیں جلوہ فرما ہے اور وہاں پر عذاب آ جائے۔ جو نہیں ماننے والے ہیں ان پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اب پھر آخرت میں وہ جہنم کا نوالا کیسے بنیں گے؟ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے گا، سرکار کا قرب ان کو نصیب نہیں ہوگا، جہنم میں جائیں گے اپنے کفر کے باعث۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت اجابت اس امت کو کہتے ہیں جس نے سرکار کے پیغام کو، سرکار کے میسج کو قبول کر لیا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ بھی سرکار کی امت ہے، امت دعوت ہے۔ سرکار کا پیغام آج بھی ان کے لیے باقی ہے، دم نکلنے تک، سانس اکھڑنے تک۔ اگر یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب سے ہلاک نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، پہلے کے پیغمبر جب دنیا میں آتے قوم ان کو ٹھکراتی، عذاب آ جاتا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین نہ ہوتی، ان فتوے لگانے والوں پر
आसमानों से बिजलियां गिर जाती, जमीन पर जिंदा नहीं बचते। आज ये जिंदा बच रहे हैं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमतुल लिल आलमीन का सदका है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, आपके ज़ाहिरी हयात तय्यबा तक नहीं है, क़यामत तक जितने लोग अब दुनिया में पैदा होते रहेंगे आम अज़ाब से हलाक नहीं होंगे। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफान आया, हलाक हुए। कौम आद पर अज़ाब आया, कौम समूद पर अज़ाब आया। कभी हवाएं चली, कभी ज़लज़ले आए, कभी बिजलियां कड़की, कभी तूफान आए, बस्तियां हलाक हो बर्बाद हो गई, लोग बर्बाद हो गए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब इस तरह आम तौर पर तमाम इंसानों की बर्बादी नहीं होगी। ये दुनिया कब के मिट जाती, मगर इसमें मदीना है। ये दुनिया, आज ये दुनिया का बैलेंस जो कायम है, दुनिया का निजाम जो कायम है, उस हरे गुंबद की बेस पर कायम है, जिसको गुंबद खबरा कहा जाता है, जिसके साये में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम किसी को बुरा भला नहीं बोल रहे हैं, हम हर किसी को दावत दे रहे हैं। हो सकता है कि मेरी बात कुछ कड़वी मालूम हो, हक कड़वा ही मालूम होता है। जितने लोग यहाँ आए हैं, और वैसे भी हमारा जो काम है अहले सुन्नत जमात का, सामने से एक, पीछे से एक, घर में एक, मस्जिद में एक, कुछ दिन के बाद एक, कुछ महीनों के बाद एक, कुछ सालों के बाद एक, ऐसा नहीं है। हमारी बात कान में नहीं कही जाती, मैदान में कही जाती है। हम कानों में ले जाकर बात करने वाले नहीं हैं, हम मैदानों में बात करने वाले हैं। हमारे पास सामने से भी वही बात होती है, हमारे पास पीछे से भी वही बात होती है। जितने लोग यहाँ आए हैं, यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आप तमाम से, ईच एंड इंडिविजुअल, हर एक से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे पैगाम को जरूर कबूल करेंगे। आप बोलेंगे वो क्यों? इस वास्ते कि अगर आप उस पैगाम को कबूल करने के काबिल ना होते तो यहाँ आए ना होते। इस महफिल में आना हर किसी को मैसर नहीं होता। रोकने वाले रोक रोक कर अपना मुंह लेकर अपने घरों में बैठे हैं। सरकार की उम्मत सरकार को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हो गई है। आप जब यहाँ आए हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि मेरी बात आप कबूल करेंगे। अगर किसी ऐसी वैसी सोबतों की वजह से कोई ऐसी वैसी बुरी बात आपके जहन में बैठ गई है, अल्लाह के लिए जलसे मिलाद में आने के बाद अपनी इस्लाह कर लीजिए। याद रखिए कि बहकाने वाले खबर में नहीं आएंगे, ये भटकाने वाले शफात करने के लिए नहीं आएंगे। मरने के बाद ना इनमें से कोई मुंह दिखाएगा, ना कोई हाथ पकड़ेगा, ना कोई काम आएगा। मरने के बाद खबर में भी तशरीफ लाएंगे तो वो तशरीफ लाएंगे जिनकी विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। अगर शफाअत करने के लिए तशरीफ लाएंगे, वो तशरीफ लाएंगे जिनकी विलादत की खुशी में ये हरी झंडियां लहराई जा रही हैं। अगर शफाअत फरमाने के लिए तशरीफ लाएंगे तो वो तशरीफ लाएंगे जिनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुसलमानों का एक लार्जेस्ट मजमा आज यहाँ उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुआ है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अब जो सुन रहे हैं बाद में जो सुनेंगे, मैं उन तमाम से मुखातिब हूँ। हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ देना नहीं है। फिर आप ऐसा बोलते क्यों हैं? अभी आपने लव वाली नात काउंसिल के नात खानों से सुना, जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। जमाने भर में ये कायदा है, जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनसे पा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। हमको ईमान मिला किसी अमीर गरीब फकीर के हाथ से नहीं मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ से मिला। हमको कुरान मिला किसी फिरके के किसी लीडर के हाथ से नहीं मिला, हसन और हुसैन के नामे नाम के हाथ से मिला। हमको खुदा का पता भी मिला, कसम खुदा की मुस्तफा की जबान से मिला। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बताते, हमको क्या मालूम कि खुदा कौन है? हमको क्या मालूम कि खुदा है कि नहीं है? हमको क्या मालूम खुदा एक है कि दो है? सरकार ने कहा खुदा है, हमने कहा खुदा है। सरकार ने कहा खुदा एक है, हमने कहा सरकार आपकी ज़बान पर हमें पूरा भरोसा है, आप कह रहे हैं तो खुदा एक ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल इखलास में इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ हबीब पाक आप कह दीजिए कि वो अल्लाह। खुल दरमियान में क्यों आ रहा है? अरबी ग्रामर के एतबार से, अरबी क़वाइद की रूह से अगर सूरा इस तरह शुरू हो जाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहु अहद, कंप्लीट स्टेटमेंट था। हुवल्लाहु अहद जुमले ताम्मा कामिला मुफीदा था। हुवल्लाहु अहद, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि एक बात नामुकम्मल रहे। बात अपनी जगह मुकम्मल है। अल्लाह ताला से हम पूछते हैं परवरदिगार ये दरमियान में खुल क्यों आ गया? तो कुरान बता रहा है, खुल ऐ हबीब पाक आप कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, दो है। बात की बात अल्लाह की वहदानियत की गई। अल्लाह के एक होने की दलील कोई आलिम नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई काजी नहीं है, कोई हाजी नहीं है, कोई दारुल इफ्ता, दारुल खज़ा, दारुल यतामा चलाने वाला नहीं है। अल्लाह की वहदानियत की सबसे बड़ा ही
کی گڑی گائے جانے والے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے حبیب پاک آپ کہہ دیجئے عزیزان گرامی، توحید دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ابلیسی توحید ہے، ایک اسلامی توحید ہے۔ ابلیسی توحید کا مطلب خدا کو ماننا، خدا کے دوستوں کو نہ ماننا۔ ابلیسی توحید کا مطلب اللہ کی قدرت کو ماننا، نبی کی عظمت کو نہ ماننا۔ اور اسلامی توحید کا مطلب یہ ہے خدا کو بعد میں پہچاننا، مصطفیٰ کو پہلے پہچاننا۔ قسم خدا کی هو اللہ احد بعد میں کہنا، خود پہلے کہنا۔ کوئی اور ہوتے ہوں گے جو خدا کو پہچان کر مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، کوئی اور ہوتے ہوں گے جو مصطفیٰ کو خدا کو پہچان کر مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں۔ مصطفیٰ کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجانے والے کے عزت و جلال کی قسم، ہم نے خدا کو پہچان کر مصطفیٰ کو نہیں پہچانا، ہم نے مصطفیٰ کو پہچان کر خدا کو پہچانا۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، اگر کوئی آپ کی زبان سے سنے بغیر هو اللہ احد کہتا پھرے، اس کی توحید اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی نمازیں اس کے منہ پر پھینک دی جائیں گی۔ جو آپ سے سن کر آپ کو رسول مان کر کہے گا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جو آپ کے توسط سے اللہ کو ایک مانے گا، اس کی توحید بھی قبول، اس کا ایمان بھی قبول، اس کے اعمال بھی قبول، اس کی زندگی بھر کے تمام عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ عزیزان گرامی، وقت زیادہ نہیں ہے، میں بات کو زیادہ پھیلا نہیں سکتا، ہمارے جلسے تو مسلسل ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ عزیز سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار لاتعداد اور بے حد و بے حساب معجزوں میں سے ایک معجزہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آج 50 سال سے اہل سنت و جماعت کے خلاف سازشیں کرنے والی تحریکیں جتنا دم لگا کر کام کر سکتی تھی کام کر چکی، لیکن مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی خوشیوں کو ختم نہیں کر سکی۔ کرنول کے جیسے وہاں